محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں احکامات شرعیہ کے عنوان سے ماہ رمضان المبارک میں ان گروہوں کے لیے گفتگو کی جا رہی تھی کہ جن کے لیے روزہ رکھنا یا تو معاف ہے، اس اعتبار سے کہ اس روزے کی قضا بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک مطعم دینا ہے، یا کم سے کم ماہ رمضان میں انہیں روزہ نہیں رکھنا اور پھر اس کے بعد ان کو ان روزوں کی قضا بھی کرنی ہے اور بالآخر ایک مطعم بھی دینا ہے۔ گفتگو ہماری ہو چکی تھی کہ وہ افراد کے جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا یا تو مشقت کا باعث ہے، زحمت ہے بہت زیادہ، تکلیف ہے اپنی عمر کے اعتبار سے، یا پھر عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب اب ان کے لیے روزہ رکھنا ہی ممکن نہیں رہا۔ اس گروہ کی دونوں صورتوں کے اعتبار سے ہماری گفتگو پیش کی جا چکی۔ اس کے بعد اگلا گروہ جو تھا جس کا ایک عنوان دیا گیا تھا ذو العطاش، یعنی وہ افراد جن کے لیے پیاس کو برداشت کرنا ایک بیماری کے طور پر ناممکن ہے یا بہت زیادہ زحمت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ کام ان کا ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو موسم کی صورتحال، اسپیشلی یہاں پہ رہنے والے افراد جو گلف کنٹریز کے اندر یہ جو گرم علاقے ہیں جن کی گرمی خود اپنی جگہ ایک مثال ہے، اگر دنیا کے اندر گاڑیاں بھی بنتی ہیں تو ان علاقوں کے اعتبار سے الگ انداز کی بنتی ہے۔ یہاں پر گرمی اس پیک پہ پہنچ جاتی ہے کہ عام حالات میں بھی اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو شاید اس کے لیے کبھی ایسی صورتحال بن جائے کہ پیاس کو برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکم تبدیل ہو جائے گا۔ یہ حکم صرف بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ اس انداز سے موسم کی گرمی کا شکار ہو گیا۔ اچھا، اس کے اندر ممکن ہے کہ ایج کے اعتبار سے فرق ہو، فرد کے اعتبار سے اس کی اپنی جسمانی کیفیت میں فرق ہو، بچے اسکول جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ بعض حالات میں تو ماں باپ اس قدر عاطفیت، مہربانی اور شفقت جو بچے کو اسپوائل کر دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی بچہ خود اگر ہمت کرتا ہے تو کر سکتا ہے، آپ بچے کو سپورٹ کریں، ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیں کہ جس طریقے سے اس وقت ماحول بنایا جاتا ہے جب اسے پہلا یا دوسرا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ گود میں لے لے کے مارکیٹس میں اسے گھومتے ہیں، مختلف کھلونے دلایا کرتے ہیں، مختلف طریقے سے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ وہ ٹارگٹ اس کا نہیں ہوتا، وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے خاندان میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھ لیا۔ لیکن ابھی تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے شاید مستحب بھی نہیں بنتا، مگر ہماری طرف سے اتنی تگودو ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا خود اس بچے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اب اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے تو ہم خود اس کی پیٹھ کو تھپکپاتے ہوئے نظر آتے، کوئی بات نہیں بیٹا، ان روزوں کے رکھنے کے لیے تو بڑی عمر پڑی ہے، اور اس انداز سے اس کے واجب روزے کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مثال فقط روزوں میں نہیں، یہ ہمیں نمازوں میں بھی نظر آتی۔ فجر کے موقع پر اگر بچہ اٹھنا بھی چاہے تو نہیں، ابھی تمہارے امتحانات ہو رہے، سو جاؤ، آگے ظہر اور عصر کی نماز ہے، یا بعد میں قضا کر کے پڑھ لینا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ داڑھی رکھنا چاہے، بالغ ہو جائے تو وہاں خاندان مانے آ جایا کرتا ہے، بچی حجاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مانے بن جایا کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال وہ ہے کہ عجیب روایت ہے، مستدرک الوسائل کے اندر ایک روایت ہے، فرمایا نے ویلن ویلن لأولاد آخر زمان۔ عجیب جملہ ہے یہ، ویل کا لفظ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا کہ ویل جہنم کے ایک خاص سخت ترین عذاب کا نام ہے جس سے اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے، اور وہ لفظ پیغمبر نے استعمال کیا، ویل لأولاد آخر زمان۔ اور تعجب تو یہ کہ ابھی روایت کا یہ فقط آپ سمجھے کہ 1/5 حصہ ہے۔ سوال کر لیا اس دور کے مؤمنین نے، مسلمانوں نے پیغمبر سے کہ من آبائہم المشرکین، شاید اب مشرک باپ ان کی اولادوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ فرمایا آبائہم المؤمنین، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ مؤمن ہیں۔ اور سلسلہ ہے پورا روایت کا جس میں بیان کیا گیا کہ کیوں ویل ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ اولادیں میری شریعت اور میری سنت کا علم حاصل کرنے سے روک دی جائے گی۔ اور روایت کے آگے الفاظ ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ حاصل کریں مگر ان کے ماں باپ مانے جائیں گے۔ اور آخر میں بیزار ہوں، اچھا میں ان سے بیزار ہوں، یہ حق ہے پیغمبر کا، مگر آخر میں جملہ یہ کہ وہ بھی مجھ سے بیزار ہے۔
وہ بھی مجھ سے بیزار ہے. خلاصہ یہ کہ دین کے سلسلے میں عمل کرنے کے لیے ہم والدین کی ذمہ داری امداد کے لیے اپنی اولاد کے لیے سپورٹڈ ماحول بنائے، ان کی ہمت بڑھائے اور ان کی اس مشکل کے وقت کے اندر ان کا ساتھ دے، تاکہ بات پہ عمل کرنے کی. بالآخر بات ہو رہی تھی کہ اگر کبھی موسم اتنا شدید ہو جائے کہ کسی کے لیے خاص حالت کے اندر مشکل ہو جائے، وہاں حکم الگ ہے کہ عام حالات میں ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی بیماری ہے، کوئی نکاہت ہے، کوئی ایسی کمزوری کہ جس میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، تو حج کے لیے کرنے کے لیے اس موقع پر ریلیف دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جان زحمت شدیدہ کا مسئلہ ہے، آپ اس موقع پر 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی پی کے اپنی جان کو بچائے، اپنی مشکل کو آسان کریں، بعد میں باقی وقت مبتلات روزہ سے بچے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں. تو یہ گفتگو تھی عام حالات میں. لیکن اگر کوئی پیاس کی بیماری مبتلا ہے، ایسی پیاس جو ناقابل برداشت، سال کے 365 دن وہ ایسی پیاس سے مبتلا رہتا ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، ہر آدھے گھنٹے میں اسے پانی پینا ضروری ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو فرمایا کہ اگر مشقت ہے، زحمت ہے، لیکن یہ زحمت عام آدمی سے برداشت نہیں ہو سکتی، شریعت یہ کہتی کہ ٹھیک ہے، یہ شخص ہر روزے کے بدلے ایک متعام دے گا، اور اگر ماہ رمضان کے بعد کسی وقت یہ صحتیاب بھی ہو جاتا ہے تب بھی واجب نہیں ہے کہ روزوں کی قضا کرے، البتہ بہتر ہے کہ روزے کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا پیاسا ہے جس کے لیے یکسر ممکن ہی نہیں ہے روزہ رکھنا، مشقت کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے، فرمایا پھر یہ تکلیف مالا یطاق کہ اس پر اصلاً روزے کی تکلیف ہی نہیں ہے، اسے ایک متعام دینے کی بھی ضرورت نہیں. یہ چیپٹر اور یہ باتیں کل تک ہو چکی، اس کا فقط ایک ریویژن تھا. اب آئیے اگلا گروہ، یہ بھی ہمارے معاشرے کا آج کل کے اعتبار سے، تو اگر ہم تناسب کی بات کریں تو پروپورشنز کے اعتبار سے تو یہ طبقہ اب مردوں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا خواتین کا. اور میں آج روایات دیکھ رہا تھا اس اعتبار سے کہ عام طور پہ مرد و خواتین کے درمیان مختلف اعتبار سے جو آج کل کا معاشرہ اور میڈیا ہے وہ ایک کو دوسرے پر بڑھانے کے لیے کوششیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ شریعت کے اعتبار سے تو عجیب قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح انجام دینے کے اعتبار سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، پروردگار عالم ہر ایک کو اس کے نیک عمل کی جزا دے گا. بلکہ اگر اپورچونٹیز کی بات کی جائے تو روایات کے اندر خواتین کے لیے تو بہت زیادہ اپورچونٹیز ہے عبادت کرنے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے. شادی کرنے کے بعد ہندو پاک کے معاشرے کو چھوڑ دیجئے، یہاں تو بہت ساری چیزیں اپنی بنائی ہوئی جسے شریعت کا روپ دے دیا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ یہ شاید دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام سے قریب یا مسلمانوں کا ایکچول ماحول ہے، جبکہ ایسا نہیں. شاید بہت ساری چیزوں میں جس ویسٹرن دنیا کی ہم مذمت کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں اسلام سے قریب ہے. امانت داری کی بات کیجئے، صفائی کی بات کیجئے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کیجئے، حتیٰ کہ انسانوں کے حقوق کی بات بھی کیجئے، تو بہت ساری چیزوں میں شاید انہوں نے ہم سے ہی لیے، لیکن ہم سے زیادہ عمل کرنے والے اور ہم سے زیادہ اس کے پابند ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزیں اپنے رواج کی، اپنے معاشرے کی بنائی ہوئی اور اسی طرح سے فیملی سیٹ اپ چلتے ہیں. ہماری پرمپرا تو یہی ہے، ہماری روایت تو یہی ہے، ہماری ثقافت تو یہی ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں عزیزان محترم کہ جو ہماری ہونے سے اسلام کی بن جائے گی. شادی ہو کر آئی تو آنے کے بعد پرانے بزرگوں کے درمیان جملہ تھا کہ اب یہاں تو ڈولی گئی ہے، اب تابوت ہی واپس پلٹے گا. یہ اسلام کا رواج نہیں ہے عزیزان محترم. اسلام نے جس طریقے سے طلاق مرد کے لیے ایک اس کا حق ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مانگنا بھی اس کا حق قرار دیا ہے. طلاق واحد وہ چیز ہے جو کسی موقع پر بھی حرام نہیں. طلاق واحد ایسی چیز ہے جو کسی موقع پہ بھی حرام نہیں. جس طریقے سے طلاق دینا انتہائی مکروہ عمل ہے، طلاق دینا مستحب بھی ہے، طلاق دینا واجب بھی ہے. تو باقاعدہ ان احکامات کے ذریعے سے شریعت نے انسان کو دونوں طرف حق دیا ہے. عورت اپنے نکاح کے موقع پر شرط کر سکتی ہے طلاق کے حق کو لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہے تاکہ دو طرفہ حقوق کی بات کی جائے، دونوں طرفہ کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داری کو جانچا جائے. تو اگر مرد کے لیے کہا کہ وہ گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہے، اب یہ روایت سنیے گا، گھر میں اگر مرد جو مرد ہونے کا ذمہ داری یا مردانگی یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں وقت کم گزارے، اچھا وہ گھر میں وقت گزارے
تو ساتھ کے دوست وغیرہ اس کو زن مرید کہنا شروع کر دیتے. پیغمبر فرماتے کہ وہ مرد جو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، اس وقت گزارنے کا ثواب مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ہے. مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ہے اگر مرد اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارے. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ابھی ہم مسائل بھی آئیں گے وہ یہ کہ خاتون جب حمل سے ہوتی ہے یا دودھ پلاتی ہے تو روایتوں کے مطابق جو ثواب بیان کیا گیا، امالی صدوق میں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ اگر خاتون حمل سے ہو تو ہر روز سارا دن نماز پڑھنے اور ساری رات روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرتی ہے. یعنی مکمل یہ 9 مہینے کی بات ہو رہی ہے. یہ فقط اس وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس وقت ڈیلیوری ہو کے بچہ دنیا میں آ رہا ہے، نہیں، یہ مکمل 9 مہینے پروردگار عالم اسے صائم النہار اور قائم اللیل کا ثواب دیا کرتا ہے. کہا جب یہ بچے کو دودھ پلاتی، یہ دودھ پلانا واجب نہیں، وہ اس دودھ پلانے کی اجرت بھی لے سکتی ہے، اور شوہر کی ذمہ داری کہ اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے والے کا بندوبست کرے اگر عورت دودھ پلا نہیں سکتی ہے. عورت کے لیے کیا کہا گیا؟ فرمایا خاتون کو کہ اگر تم دودھ پلاؤ گی تو تمہیں پروردگار عالم ہر مرتبہ دودھ پلانے کے عوض فرمایا کہ اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. ہر مرتبہ دن میں جتنی مرتبہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے خدا اس کے لیے اس انداز سے نامہ اعمال میں اجر دے گا. فرمایا جب بھی اپنے دودھ پلانے کے عمل کو مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اسے یہ جملہ کہتا ہے جب کبھی اس نے دودھ پلانے کا عمل مکمل کیا کہ جاؤ، خدا نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا، اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو. یہ ثواب پروردگار عالم نے عطا کیا. بالآخر اسی سے مسئلے سے کہ جب خاتون اس مہینوں میں یا ان دنوں کے اندر ہوتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے. کبھی اپنی وجہ سے، اپنی صحت ایسی ہو جاتی، اور کبھی بچے کی وجہ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے پہ ایفیکٹ کرے گا. دونوں صورتوں میں چاہے اپنے لیے مشکل ہو رہا ہو چاہے بچے کے لیے مشکل ہو رہا ہو، کہا ایسے وقتوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے، اور ایک مطعام اسے دینا ہوگا ہر اس روزے کے بدلے میں جو وہ روزہ انجام نہیں دے پا رہی، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا ہوگی. البتہ یہاں پر آغا سیستانی نے ایک الگ سے مسئلہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے مہینے سے لے کے 7ویں مہینے تک یہ صورتحال ہو جائے کہ اس کے لیے ان ایام کے درمیان روزہ رکھنا باعث مشقت و مشکل بن رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے. لیکن 8ویں اور 9ویں مہینے کے اندر فرمایا کہ اسے فدیہ دینا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ بالآخر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خاتون ان دنوں کے درمیان یہ کہے کہ میرا ماہ رمضان کا روزہ نکل جائے گا، چاہے پھر میرے لیے مشکل بن رہی ہو چاہے بچے کے لیے مشکل بن رہی ہو، اور ضد کر کے روزہ رکھے جس کی وجہ سے وہ اس ضرر میں یا مشکل میں پریشان ہو جائے. یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک چھوٹ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال کر پریشان نہ ہو. اب اسی طریقے سے جب دودھ پلانے کی باری آتی تو وہاں بھی یہی ہے. فرمایا کہ ان دنوں کے اندر خود کے لیے مشکل بن رہی ہو یا بچے کے لیے مشکل بن رہی ہو، ایسے وقتوں کے اندر اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور ذریعہ کیا ہے، مثلا خود اس کی مثالیں دے کے بیان کیا. فرمایا کہ کچھ وقت مثال کے طور پر ماں اپنے دودھ کے علاوہ کوئی اور دودھ یا کوئی اور غذا دے کہ جس کی وجہ سے اسے روزہ رکھنے میں ریلیف ملتی ہو، یا کوئی اور دودھ پلانے والی خاتون کا بندوبست کیا جائے. اگر کچھ بھی اور بندوبست کے ذریعے جو اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے، وہاں یہ مثال بھی دی کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اسے دودھ نہ پلایا گیا تو بعد میں یہ دودھ پینے سے ہٹ جائے گا، اور ہٹنے کے نتیجے میں بعد میں اس کی زندگی مشکلات آئے گی، تو فرمایا پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ دودھ پلائے اپنے بچے کو، اور روزہ اگر اس کی وجہ سے نہیں رکھ پائے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام دے، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ان دونوں کے اعتبار سے، خاص ان دنوں کے اعتبار سے احکامات کو بیان کیا گیا. کل انشاءاللہ ہماری گفتگو مسافر کے اعتبار سے ایک اور اینگل پہ جائے گی. اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ انسان کبھی تو بس میں سفر کر رہا ہے، بس کو روکا نہیں جا سکتا، خاص طور پہ فجر کی نماز میں کیسے نماز پڑھے. جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاز میں نماز کا وقت آ گیا. بعض اوقات طویل انسان کی ٹریولنگ ہوتی ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 14 گھنٹے کی ٹریولنگ بھی بائی ایئر ہوتی ہے. ان وقتوں کے درمیان اپنی نمازوں کے لیے وقت کا تعین کیسے کرے،
قبلے کا تعین کیسے ہو، نماز کیسے پڑھی جائے، انشاءاللہ اس